امیہ بن خلف بھی بدحواسی کے عالم میں بھاگ رہا تھا۔ یہ وہی امیہ بن خلف تھا جس نے حضرت بلال کو بہت ستایا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی کا نام لیتے تھے اور یہ طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ بروئے بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی، جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی۔ امیہ بن خلف جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا اور بھاگتے ہوئے اس نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پناہ مانگی اور گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ مجھے بچا لیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سوچا کہ اس ظالم کو زندہ پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ آپ بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا اور حضرت بلال نے پکار کر کہا یا معاشر الانصار، وہ دیکھو امیہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر کیا تھا، لشکر اسلام اس پر ٹوٹ پڑا اور آن واحد میں اس ظالم و جابر جان نثاران بدر و احد پر درود، جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعے کے دن غزوہ بدر واقع ہوا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے سردار اس غزوے میں مارے گئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، یہ بھی انہی مقتولان بدر میں شامل ہیں۔ اور اسی بدر کی لڑائی میں 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ کفار قریش کے سرداروں کی ہلاکت سے دشمنوں کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پورے لشکر پر مایوسی چھا گئی اور وہ ہتھیار پھینک کر بھاگنے لگے۔ انہی بھاگنے والوں میں امیہ بن خلف بھی تھا۔ امیہ بن خلف بھی بدحواسی کے عالم میں بھاگ رہا تھا۔ یہ وہی امیہ بن خلف تھا جس نے حضرت بلال کو بہت ستایا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی کا نام لیتے تھے اور یہ طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، بسا ہو جب کہ نقش حب محبوب خدا دل میں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اوراد سے پیارا۔ یہی جذبہ تھا ان مردان غیرت مند پر طاری، دکھائی جن کے ہاتھوں حق نے باطل کو نگوں ساری۔ بروئے بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی، جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی۔ مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ امیہ بن خلف جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا اور بھاگتے ہوئے اس نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پناہ مانگی اور گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ مجھے بچا لیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سوچا کہ اس ظالم کو زندہ پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ آپ بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا اور حضرت بلال نے پکار کر کہا یا معاشر الانصار، وہ دیکھو امیہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر کیا تھا، لشکر اسلام اس پر ٹوٹ پڑا اور آن واحد میں اس ظالم و جابر کو جہنم رسید کر دیا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ حضرت بلال پر لگاتار یہ ظلم کیا کرتا تھا اور آج میدان بدر میں حضرت بلال نے اپنے ہی ہاتھوں سے امیہ کا پیٹ چاک کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ بروئے بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی، جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی۔ مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ زمین دھنستی تھی جس بدبخت کی ادنا سی ٹھوکر پر، پڑا تھا خون میں لتھڑا ہوا مٹی کی چادر پر۔ وہ ہڈی اور خون جس پر ہمیشہ ناز رہتا تھا، وہی ہڈی شکستہ تھی، وہی اب خون بہتا تھا۔ وہ غازی تھے میں حب نبی کا جوش تھا ان کو، وہ غازی تھے میں حب نبی کا جوش تھا ان کو، لب کوثر پہنچ کر شوق نوشا نوش تھا ان کو۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔